السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا یعنی کہ ایام رضاعت کا ذکر ہوا تھا، اور آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ 4 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں اور ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کی ماں کے سپرد ہوئی، ان کی ماں نے ان کا خیال رکھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی ہے تو پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس صورت کے اندر دراصل تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر کے چلی گئیں تو اب ان کی کسٹڈی ان کے پاس آ گئی، حضرت آمنہ کے پاس آ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی ہے تو علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل سے حضرت آمنہ کے پاس 1.5 سال ہوا تھا یا 2 سال ہوئے تھے، کیونکہ اگر 5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول آئے تو مشکل سے 1.5 سال ہی گزارا ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 2 سال رہے اپنی ماں کے پاس، اپنی والدہ کے پاس۔ تو جب ان کی عمر 6 سال ہوئی اللہ کے رسول کی تو ان کی والدہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کہا کہ میرے جو شوہر ہیں میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، ان کی قبر کی جو ہے مجھے زیارت کرنی ہے۔ ان کی قبر ظاہر سی بات ہے مدینہ یعنی کہ یثرب میں تھی، اس زمانے کا یثرب۔ تو عبد المطلب نے اجازت دے دی، تو یہ جو ہے حضرت آمنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ علماء نے لکھا کہ ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، خود حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ایک گھر کی جو ہے لونڈی یا خادمہ کہہ لیجیے حضرت ام ایمن، بڑا مشہور اور معروف نام ہے، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ام ایمن ان کی کنیت ہے اصل میں، دراصل ان کا جو اصلی نام ہے وہ برکت ہے، برکت اصلی نام برکت ہے۔ جب ان کے یہاں بیٹا ہوا تو اس کا نام انہوں نے ایمن رکھا، تو اس کی وجہ سے ان کو ام ایمن ان کی کنیت پڑ گئی تھی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ افریقی تھی، حبشن تھی ام ایمن، کالی جو ہوتی جو کالے ہوتے ہیں نا افریقہ کے، تو اس وقت کا جو حبشہ تھا افریقہ وغیرہ وہاں کی تھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ جنتی عورت سے نکاح کرے تو ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے پھر نکاح فرمایا۔ زید بن حارثہ یہ عربی تھے، یہاں کے تھے، مکے کے تھے، اور یہ حبشہ کی تھیں۔ تو پھر جب ان کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے نتیجے میں حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، وہ 17 سال کا بچہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں لشکر روانہ کر کے دیا تھا، اور اس لشکر میں تقریباً 10 مبشرہ سارے کے سارے موجود تھے، خالد بن ولید جیسی شخصیات اس کے اندر موجود تھیں، اور لشکر کا خلیفہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو، وہ انہی کے بیٹے تھے ام ایمن کے اور زید بن حارثہ کے۔ بہرحال تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر پائی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سسر اور خادمہ کے ساتھ مل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے 2 طریقے کی باتیں۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ اس سفر میں ساتھ نہیں تھے، بعضوں نے کہا کہ ساتھ تھے، لیکن اکثر اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ ساتھ نہیں تھے، کچھ کا خیال یہ ہے کچھ کا خیال یہ ہے۔ بہرحال تاریخ کی جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا اس کے مطابق تو یہی تھے کہ اس میں عبد المطلب ساتھ نہیں تھے، مکہ ہی میں تھے۔ تو یہ مدینہ پہنچی، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی، اور اس کے بعد جو ہے 1 مہینہ جو ہے مدینہ کے اندر رہی ہیں، اور مدینہ کے بعد 1 مہینے کے سفر کے بعد وہاں پر قیام کے بعد پھر واپسی ہوئی ہے۔ تو مدینہ سے جب یہ نکلے اور تقریباً جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 7-8 دن 10 دن کا سفر تھا، مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکہ 300 میل کا فاصلہ ہے، تو اس دور کے اندر سفر وغیرہ کرنے کے اتنے آلات نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو 6-7 دن لگ جاتے۔ تو جیسی 4تھی رات آئی ہے، ابوا ایک بستی آتی تھی اس زمانے میں، آج بھی ہے، اب تو وہ جنگل ہے پورا، پہلے اس زمانے میں تھوڑا بہت آباد تھا۔ تو ابوا جس جگہ پر یہ پہنچی ہے تو وہاں پہنچ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس طبیعت خرابی کے نتیجے میں پھر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر ان کی قبر بنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اکیلے تھے، 6 سال کی عمر، اور سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، مطلب مدینہ میں ہوتے تو شاید ننیال والے سنبھال لیتے، اور اگر مکہ میں ہوتے، کیونکہ یہ مدینہ کی تھی حضرت آمنہ،
مدینہ میں ہوتے تو ننیال والے سنبھال لیتے اللہ کے رسول کو، اگر مکہ میں انتقال ہوتا تو شاید عبد المطلب اور ددیال والے سنبھال لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بس آزمائش میں، اور کیا تربیت ہوئی اور پرورش ہوئی ہے اللہ کے رسول کی، کہ ایسی جگہ والدہ کو اٹھایا کہ تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک گھر کی جو نوکرانی تھی ایمن، لونڈی یا خادمہ آپ کہہ لیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 سال کی عمر میں اماں 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 کہتے ہوئے جو ہے مکہ پہنچے۔ مکہ کے اندر جب پہنچے تو پتہ چلا کہ والدہ کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ آ گئی عبد المطلب پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور بڑے پیار سے رکھتے تھے، بہت شفقت سے رکھتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10 یا 12 جتنے بھی ہیں بہرحال بیٹے تھے، اور ہر ایک کے کئی بچے تھے، یعنی کہ 50 سے زیادہ شاید ان کی اولادیں ہوں، بیٹے پوتے اس طریقے سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ عبداللہ کی اولاد تھے اور باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حتیم کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو حتیم ہے، اور حتیم کے اندر جو ہے وہ حتیم کا بھی میں انشاءاللہ آج یا کل بتاؤں گا آپ کو کہ حتیم کیوں ہے، کیا وجہ ہے حتیم کے ہونے کی۔ تو علماء نے فرمایا کہ وہاں پر ان کا جو ہے وہ لگتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، قبیلے کے سردار تھے، تو ان کے بیٹھنے کا باقاعدہ بندوبست ہوتا تھا، اور وہاں یہ تکیہ وغیرہ لگا کر کے بیٹھتے تھے، اور ان کے جتنے بچے ہیں، بیٹے پوتے جتنے بھی تھے، وہ سب ان کے گرد آس پاس حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے، اور یہاں وہاں بیٹھ کر اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر جو ہے ان کا ایک حلقہ لگتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آتے تھے، عبد المطلب کے ساتھ، اور اسی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، دادا کی جگہ پر۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے تو عبد المطلب منع فرما دیا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو مت ہٹاؤ، اس کو یہاں بیٹھا رہنے دو، کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا تھا، کسی کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی ہٹانا بھی چاہتا تھا تو عبد المطلب جو ہے وہ منع کر دیا کرتے تھے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسٹڈی اور کفالت ہے وہ عبد المطلب کے حوالے ہوئی۔ لیکن اللہ کی شان کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی ہے، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جاتے ہوئے یہ عبد المطلب کی جو ہے زبردست جو ہے فراست کہہ لیجیے، اور ان کی ایک وہ کہہ لیجیے کہ انہوں نے اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کسٹڈی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کی۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ویسے تو 10 بیٹے تھے، لیکن ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، سگے بھائی تھے، اور باقیوں میں جو ہے وہ ماں شریک کا معاملہ تھا۔ تو عبد المطلب نے یہ سوچا کہ یہ ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہیں، اور ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں کا معاملہ ذرا قریبی ہے، تو ابو طالب ضرور اپنے بھائی کے بیٹے کا جو ہے خیال رکھے گا۔ علماء نے فرمایا ہوا بھی یہی کہ ابو طالب نے پھر بہت زبردست طریقے سے اپنے بھتیجے کی پرورش کی، اور ہمیشہ اپنے پاس رکھا، آنکھوں سے دور بھی نہیں ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کو دور سلاتے بھی نہیں تھے، اپنے قریب ہی سلاتے تھے۔ اور یہ سایہ ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تک ساتھ میں رہا ہے۔ آپ کو یاد، میں بتا دوں، جب یہ سلسلہ آئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے 10 سال، تقریباً 10 سال گزر گئے تھے، تب جا کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال انتقال حضرت خدیجہ کا بھی ہوا تھا، اور ان کا بھی ہوا تھا ابو طالب کا۔ دونوں سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی ساتھ ختم ہوئے تھے، ایک ہی سال کے اندر، جس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ ابو طالب نے پرورش تو اچھی کی، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی کچھ چیزیں ہیں کہ اس زمانے میں ایک جنگ بھی ہوئی، اللہ کے رسول اس میں شریک ہوئے چھوٹی عمر میں، لیکن شریک ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ لڑائی کی ہے، بس ابو طالب وغیرہ جو ہے وہ لڑتے تھے، تیر وغیرہ پھینکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے بچپن کی حالت میں ان کو دیتے تھے۔ ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر میں، تقریباً 15 سال کی عمر میں سیلاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کا کافی نقصان ہوا، اور خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کی جو ہے ضرورت پڑی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں اٹھائیں، چھوٹی 15 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں قریش کا ساتھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ویسی جو مجلسیں ہوتی تھی اس زمانے میں، شعر و شاعری ہونا، اور اس زمانے کے جو قمار بازی ہوتی تھی، سٹے بازی ہوتی تھی، اور الٹی سیدھی چیزیں ہوتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں سے، ان محفلوں سے بچا کر کے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قدرتی ان چیزوں کی کراہیت آ گئی کہ ان چیزوں سے دور رہنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی، شاید علماء نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کی محفل میں بیٹھتے تو کل کلا کو کوئی کہنے والا، اعتراض کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بچپن میں شعر و شاعری سیکھی تھی، اسی کو جو ہے یہ اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مجلسوں سے بچا کر کے رکھا۔ اچھا جی، یہ بات یاد رکھیں کہ
ابو طالب نے پھر ان کی تربیت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ایسا تو نہیں تھا، ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں جیسا تو تھا نہیں، مدارس ہوں، مکاتب ہوں، خانقاہیں ہوں اور اسکول وغیرہ ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں بچوں کی تربیت دو طریقے سے ہوتی تھی۔ نمبر ایک، بچوں کو جو ہے وہ کچھ کام کاج سکھا دیا جاتا تھا، تجارت سکھا دی جاتی تھی، اور نمبر دو، بچوں کو جو ہے وہ بکریاں چرانے کے کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے یہاں سے بکریاں وغیرہ چراتے تھے، تو ابو طالب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو ذمہ داریاں دیں۔ نمبر ایک، تجارت کرنا سکھایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے لوگ یمن اور شام دو سفر کیا کرتے تھے، ان دونوں جگہوں پر جایا کرتے تھے، تو ان دونوں اسفار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے لگے۔ علماء نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آئے ہیں اور تقریباً 10-12 سال ان کی عمر ہوئی ہے، اس موقع پر جو ہے ایک سفر جو ہے پیش آیا شام کا، یہ لے کر کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شام کے اس سفر کے اندر راستے میں گرجا پڑتا تھا، چرچ پڑتا تھا، چرچ کو اردو میں گرجا کہتے ہیں۔ تو وہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے اندر ایک راہب ہے، بحیرہ اس کا نام آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، بحیرہ نام تو اس کا اور بھی جرجیس وغیرہ آیا ہے، بحیرہ مشہور ہے۔ تو بحیرہ جو راہب تھا وہ اس چرچ کے اندر رہتا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ کبھی باہر نہیں نکلا ہی، ہمیشہ چرچ کے اندر ہی رہتا ہے۔ اور یہ جو عرب کے لوگ تھے ان کا کبھی ایسا واسطہ پڑا نہیں، کیونکہ یہ تو بت پرست تھے، عیسائی تو تھے نہیں جو اندر جا کے اس کو دیکھتے کون ہے کیسا ہے۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے اور چرچ کے پاس تھے، تو یہ شخص چرچ میں سے باہر نکل کر آ گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر کے اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ تو پہلے تو اس نے دعوت کی، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا اور دعوت کی کہ بھائی جتنے یہاں اس وقت موجود ہیں سب کھانا وغیرہ کھا کر کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریاں لے کر تھوڑا آگے چلے گئے۔ بہرحال اس نے دعوت کی، دسترخوان بچھا، جب سب لوگ آئے تو اس نے پوچھا کہ وہ بچہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو یہاں تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہوگا ادھر کدھر، لوگوں نے بتایا۔ تو اس نے دسترخوان اٹھا لیا، کہنے لگا اس کی وجہ سے تو میں نے دعوت دی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی پوچھتا، میں کبھی تمہیں دیکھنے باہر نہیں آیا، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جو ہے کوئی ڈھونڈا، تلاش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دسترخوان پر بیٹھے، اس نے چھوٹتے ہی سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے اور اس کا ولی کون ہے۔ سوال پر غور کرنے کی چیز ہے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے، اس لیے کہ اس نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ ضرور بے ضرور ان کے وہ جو ہے وہ یتیم ہوں گے، ان کے والد نہیں ہوں گے۔ تو اس نے پوچھا ان کا ولی کون ہے، تو ابو طالب نے کہا میں ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کے جسم مبارک کو دیکھ کر پہچان لیا کہ نبی آخر الزماں ہے۔ تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اگر میری ایک بات مانو، میرا ایک مشورہ قبول کرو۔ تو کہنے لگے بولو۔ کہنے لگا کہ اس بچے کو آگے لے کر کے مت جاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ جو بچہ ہے نا، میں کبھی چرچ سے باہر نکلا نہیں، اور جب میں چرچ میں بیٹھا ہوا تھا تو چرچ کے برابر میں ایک ٹیلا، ایک پہاڑ ہے، اور چرچ کے اندر کھڑکی کھلی ہوئی تھی، یہ بچہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور میں چرچ کی کھڑکی میں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ بچہ پہاڑی پہ سے نیچے اتر رہا تھا، تو جتنے درخت وغیرہ ہیں یا جتنے بھی پتھر وغیرہ ہیں وہ سب اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس کے آگے جھک رہے تھے۔ اور پھر میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو میں سمجھ گیا اس کے اندر وہ ساری علامتیں موجود ہیں جو نبی آخر الزماں میں ہونے والی تھی، اور ویسے بھی زمانہ وہی ہے، وقت وہی چل رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے پورا یقین ہے یہ بچہ اپنی بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد نبی آخر الزماں ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہودی اس بچے کو بڑی شدت سے تلاش کر رہے ہیں، بہت سختی سے تلاش کر رہے ہیں، آپ اس بچے کو آگے لے کر کے مت جاؤ، اگر یہ آگے چلا گیا اور یہودی نے اس کو پہچان لیا تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ ابو طالب کو جیسے ہی یہ پتہ چلا انہوں نے فوراً اپنا سودا وہیں بیچا اسی وقت، اور سارا سامان بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بعضوں نے یہ لکھا کہ نہیں، انہوں نے اپنے نوکروں اور خادموں کے حوالے اللہ کے رسول کو کر دیا کہ تم مکے لے جاؤ، خود سفر میں آگے جاری رہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک سفر ہوا اس کا کیا بولتے ہیں شام کا، اور اس شام کے سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آ گئے، آگے جا نہ سکے بحیرہ کی وجہ سے، اس نے وارننگ دے دی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یاد ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور نکاح ہوا ہے تب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی۔ دیکھیے یہ جو نبوت سے پہلے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کا کوئی اتنا زیادہ اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی تفصیل زیادہ سے زیادہ موجود نہیں ہے، بس کچھ باتیں مل جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے، تو وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کے اندر میں اگر تفصیل بتانا بھی چاہوں تو شاید نہ بتا سکوں، کیونکہ اس کے اندر اتنی وضاحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، کیونکہ تجارت میں اللہ کے رسول بہت ماہر ہو چکے تھے اور آپ کی بڑی تعریف ہو چکی تھی، مکے کے لوگ آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت داری پر، اور
آپ کا جو اخلاق تھے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے گلنے کا رویہ، تو اس سے لوگ جو ہے بڑے متاثر ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی تھی پورے مکے کے اندر، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے تجارت کے لیے ذمہ داری سونپتے تھے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں، آپ اس کام کو کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں سے پیسے وغیرہ لیتے تھے اور سامان لیتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو ان کا جو ہے سارا روپیہ پیسہ واپس کرتے تھے، اور تجارت کے اندر برکت بھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھا اور محبت بھی بڑھی، اور لوگوں نے بالکل بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بھروسے کو جیتنا بھی شروع کر دیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کی شہرت بڑھتے بڑھتے حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مکے کی بڑی سردار عورتوں میں سے ہیں، اور ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے، حضرت خدیجہ کے تعلق سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جو نکاح ہوا اس کے تعلق سے میں اگلی نشست کے اندر بات کروں گا۔ بڑا ان کا تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی عمر 40 سال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی، اور اس عمر میں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ کیا اسباب بنے، کیا معاملات بنے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست کے اندر آئے گی۔ اللہ پاک کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔